I will start by saying کہ ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ایشوز کو بھی ہم سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ عزم استحکام اس کی ایک آپ کے سامنے مثال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کوئی ملٹری آپریشن نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے، اس لیے اس معاملے کو سیاسی نہ بنایا جائے اور اس جامع اور ہمہ گیر مہم کو اس کے حقیقی تناظر میں دیکھا جائے۔ راولپنڈی میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ملک میں من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اس پریس کانفرنس کا مقصد اہم امور پر پاک فوج کا موقف بیان کرنا ہے تاکہ مخصوص مقاصد کے لیے پھیلائے گئے تعصب کا خاتمہ ہو اور حقیقی صورتحال عوام کے سامنے آئے۔ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ 9 مئی کے ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچے تو انتشار کی سوچ پھیلے گی۔ قانونی اور عدالتی نظام 9 مئی کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو انتشار بڑھے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ 24 جون کا وزیر اعظم کا اعلامیہ واضح ہے کہ پہلے نو گو ایریاز سے اس وجہ سے ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اس بار ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں، اس لیے کسی کو نکالا نہیں جا رہا۔ اس کے باوجود کیوں بہت بڑا سیاسی اور غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ یہ نہیں کرنے دینا۔ یہ اس لیے ہوا کہ عزم استحکام کا مقصد دہشت گردوں اور کرمنل مافیا کا گٹھ جوڑ توڑنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا اعلامیہ اور وزیر اعظم ہاؤس کا اعلامیہ دونوں عوامی پراپرٹی ہیں۔ ان اعلامیوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے کیونکہ مضبوط لابی متحرک ہے۔ مضبوط لابی چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے مقاصد پورے نہ ہوں۔ 2014 میں سانحہ اے پی ایف ہوا جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان مرتب ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے، جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ مسلح افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا اور غلط معلومات کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال 22,400 سے زائد آپریشن کر چکے ہیں۔ ہر گھنٹے میں ہم 4 سے 5 آپریشنز کر رہے ہیں۔ 398 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر چکے ہیں۔ 31 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت ہوئی۔ آپریشنز کے دوران 137 نوجوانوں نے اس سال جام شہادت نوش کیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 112 آپریشن کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ بنائے گئے کہ نیکٹا کے مطابق کے پی میں 13 ATC کوڈز ہیں، بلوچستان میں 9 ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 2014 اور 21 میں معاہدے بھی ہوئے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کے ان معاہدوں پر دستخط موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں سال 2024 میں ہونے والے آپریشنز کا اگر جائزہ لیا جائے، اس سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اب تک 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 398 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں کا سدبات چاہتے ہیں. ضروری ہے ہم اپنی پریس کانفرنس کو باقاعدگی سے مرتب کریں. انتہائی سنجیدہ ایشو کو بھی سیاست کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. آپریشن عزم استحکام بہت اہم اور بنیادی معاملہ ہے اور اسے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام اس بات کی ایک واضح مثال ہے کہ کس طرح حساس قومی ایشوز پر سیاست کی جاتی ہے. آپریشن عزم استحکام ایک ہمہ گیر مربوط کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے. اسے کسی بھی حوالے سے محض ایک ملٹری آپریشن نہیں کہا جا سکتا. عزم استحکام پر 22 جون کو نیشنل اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بات ہوئی اور پھر باضابطہ اعلامیہ جاری کیا گیا. اردو جڑے رہے منٹ ٹو منٹ.